الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. میں سب سے پہلے اس فورم کے تمام ان فعال دوستوں کو، ڈاکٹر عابد صاحب کو، ان کے رفقاء کو اور ان کی سرپرستی کرنے والی تمام ان شخصیات اور بالخصوص حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی صاحب کو ہدیہ یہ تبریک پیش کروں گا کہ بہت کم ٹائم میں اس عظیم اور انتہائی بابرکت اور اہم اجتماع کا انعقاد کر کے اپنی بیداری کا حقیقی ثبوت بھی دیا گیا اور قوم کے مختلف طبقات کو اس فورم پر، اس پلیٹ فارم پر یکجا کر کے ایک ایسے موقع پر جب امت اسلامیہ کا دل داغدار ہے، تمام مسالک اور فرقے جن کے دلوں میں نور ہے اور دین کا درد ہے، غمگین بھی ہے اور سوگوار بھی ہے، ایک ایسے موقع پر تمام طبقات کو جمع کر کے اس عظیم اجتماع کا انعقاد یقیناً لائق تحسین ہے، قابل تقدیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دوستوں کو مزید سعادتوں سے نوازے اور ہم سب کو اس کے علاوہ بھی یکجا ہو کر، متحد ہو کر اسلام کے ازلی دشمنوں کے مقابلے میں ایک کلام اور ایک طاقت کے اظہار کے ذریعے سے اسلام کا اور اسلام کی طاقت کا مظہر بننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اگر بھیجا ہے تو انسانی معاشرے پر غلبے کے لیے بھیجا ہے۔ نبی کریم ایک غالب دین لے کر آئے ہیں، مغلوب دین لے کر نہیں۔ قرآن کریم غالب کتاب ہے، مغلوب کتاب نہیں ہے۔ اگر آج مسلمان مغلوب ہے تو اس کی وجہ اللہ کے دین اور قرآن سے دوری ہے اور اس کی روح پر عمل نہ کرنا ہے۔ آج بالکل واضح طور پر دو قوتیں آمنے سامنے ہیں، ایک طرف اسلام کی قوت ہے اور دوسری طرف کفر کی قوت ہے۔ اسلام کی قوت کسی خاص فرقے کی طرف میں اشارہ نہیں کرنا چاہ رہا، مجموعی طور پر اسلام اگرچہ اس کی روح قرآن، اہل البیت اور نبی کریم کے پاکیزہ اصحاب کا کلام، سیرت، سنت اور ان کی جد و جہد ہے، لیکن آج کے دور میں دو قوتیں آمنے سامنے ہیں، ایک طرف اللہ کی قوت اور دوسری طرف شیطان کی اور ابلیس کی قوت۔ ابلیسی قوتوں کا سرغنہ یقیناً امریکہ اور اس کے حواری ہے، اور اسلامی قوتیں جا بجا بکھری پڑی ہیں۔ جس خطے میں کسی مسلمان اور موحد قوت نے ایمان کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر سر اٹھایا، اللہ نے انہیں فتح بھی نصیب فرمائی، کامرانی بھی نصیب فرمائی اور غلبہ بھی نصیب فرمایا۔ جیسا کہ قرآن کریم نے بیان کیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ آپ گزشتہ 5 سالوں سے دیکھ رہے ہیں یمن کے وہ پابرہنہ لوگ جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، جن کے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے، لیکن ایمان کی طاقت اور جذبہ حریت نے انہیں صرف آل یہود و سعود پر نہیں بلکہ وقت کی تمام طاغوتی طاقتوں کے تمام تر اسلحے پر غلبہ عطا کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ اب بھی فضائے بدر پیدا کیا جائے تو فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں۔ آج افغانستان میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، سیریا میں بھی دیکھ رہے ہیں، عراق میں بھی دیکھ رہے ہیں،
اگر آج آپ کے اس دیش میں، اس ملک میں قاسم سلیمانی کے لیے یکایک لبریز دلوں کے ساتھ، خونی دلوں کے ساتھ نکلنے والے لاکھوں لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، تو یہ ایک دفعہ اچانک نہیں ہوا، بلکہ اس شخصیت کی 30 سالہ 40 سالہ جد و جہد نے عالم اسلام کے بچے کے دل میں اس کے لیے ہمدردی بھی پیدا کی، محبت بھی پیدا کر دی، عشق بھی پیدا کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کا ہیرو بن کر اٹھا۔ اسلام کا ہیرو جس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ اگر آج عراق کی یہ صورتحال ہے تو عراق کی سرزمین میں بھی تمام تر اختلافات کے باوجود جب اسلام اور دین کی بات آئی تو قاسم سلیمانی ہیرو کی حیثیت سے اٹھا، ابو مہدی مہندس ہیرو کی حیثیت سے اٹھا۔ یہی صورتحال یمن کی رہی، یہی صورتحال لبنان کی رہی، بیروت کی رہی، یہی صورتحال سیریا کی رہی۔ قاسم سلیمانی فرد نہیں آئے، قاسم سلیمانی کسی القدس بریڈ کے سربراہ کی حیثیت سے اہم نہیں ہے۔ اہم ہے تو اس لیے کہ زمین کے اوپر اللہ کے دشمنوں پر قہر بن کر، بجلی بن کر ٹوٹ پڑنے والا وہ شخص اللہ کا مجاہد تھا، اور اس نے سرحدوں کو پھلانگ کر اللہ کے بھیجے ہوئے نظریے کی بنیاد پر طاغوت سے ٹکر لی تھی۔ لہذا پوری دنیا کے اندر اس کے لیے وہ جذبات معجزن نظر آئے جس کی توقع کسی کو نہیں تھی۔ قاسم سلیمانی کا آج ہم یہاں پر اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ قاسم سلیمانی ہو یا ابو مہدی ہو، اصل جنگ دین اور بے دینی کی ہے۔ یہ دین کے وہ نمائندے ہیں جن کی شہادت بھی اسی دین کی تقویت کا باعث ہے۔ یہ ایک انمول موقع ہے کہ ایسی عظیم شخصیت کی شہادت کے موقع پر پاکستان کے اندر تشیع کے مختلف گروپ ایک ہدف کے تحت جمع ہے۔ اگرچہ مجمع میں اہل سنت بھی ہے، اگرچہ اسٹیج پر بھی اہل سنت لوگ، شخصیات آتی رہی جاتی رہی، لیکن ہمیں شعوری طور پر جد و جہد کی ضرورت ہے اس مقام تک پہنچنے کی کہ جب کبھی عالم اسلام کے کسی ایک حصے پر حملہ ہو تو تمام عالم اسلام کے نمائندے متحد ہو کر اٹھے اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دنیا کو بتا دے کہ فرقوں کی تقسیم اور مسالک کے امتیاز ہمیں توڑ نہیں سکتے۔ ہدف ایک ہے، اس ایک ہدف کے تحت جب بھی ہم اٹھیں گے عالمی طاغوت اور استعماری طاقتوں کے چہرے پر تماچا بن کر اٹھیں گے اور انہیں نیست و نابود کر کے رہیں گے۔ ہمیں دنیا کو یہ پیغام دینا ہے۔ قاسم سلیمانی کی شہادت ایک نوید ہے اسلامی معاشرے کی مزید بیداری کے لیے، ایک خوشخبری ہے مزید بیداری کے لیے۔ اس خون نے ایران کو ایک دفعہ پھر زندہ کر دیا ہے، انقلاب کو ایک دفعہ پھر زندہ کر دیا ہے، عراق کے اندر موجود موومنٹ کو ایک دفعہ پھر زندہ کر دیا ہے، سیریا کے مجاہدین کو ایک نئی حیات عطا کی ہے، لبنان کی گلیوں میں شہروں میں بسنے والے مجاہدین کو ایک نئی حیات عطا کی ہے، فلسطین کی سرزمین میں بسنے والے ان مجبور مظلوموں کو ایک نئی نوید عطا کی ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے جوانوں کے اندر اب ہر روز قاسم سلیمانی پیدا ہوتے رہیں گے اور ظلم سے ٹکرانے کا جذبہ مزید آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ قاسم سلیمانی کسی ملک کا نمائندہ نہیں ہے، ہمیں پروپیگنڈوں کا ضرور سامنا ہے جو کہ ہمیشہ ظالم طاقتوں کے ہاتھ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ یاد رکھیے، اس سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے، میں تکرار نہیں کرتا۔ یہ یاد رکھیے کہ اس وقت دشمن کے پاس
جو کچھ بھی ہے، چاہے جتنا بھی بڑا ہتھیار ہے، ہتھیار کسی کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، اسلحہ کسی کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اگر اسلحہ کے پیچھے کھڑا شخص با ایمان نہیں ہے تو وہ اسلحہ کسی بھی ملک کو اور قوم کو بچا نہیں سکتا۔ لیکن اگر ایمان ہے، لیکن اگر نظریہ ہے، اگر سوچ اور فکر زندہ ہے تو پھر بغیر اسلحے کے بھی قومیں بڑی بڑی قوموں پر اور بڑے بڑے دشمنوں پر غلبہ پا سکتی ہیں، جس کی مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ قاسم سلیمانی کی شہادت نے ایک نئی امنگ اور نیا ولولہ عطا کیا ہے، جس کا ایک مظہر آج کا یہ اجتماع ہے۔ ہم اس لیے قاسم سلیمانی کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے اور کرنا چاہیے، اور ایک نئی امنگ کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ یاد رکھیے کہ قاسم سلیمانی کی شہادت کا انتقام چند میزائل حملے نہیں ہے۔ جب تک ظلم ہے، اس ظلم کے مقابلے میں، جب تک طاغوتی طاقتیں ہیں، ان طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں رحمانی طاقتوں کا متحد ہونا اور طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہونا، یہ اس انتقام کا آغاز ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر امریکہ اپنی ریشہ دوانیوں، عیاریوں، مکاریوں اور میڈیا کے ذریعے سے، پروپیگنڈوں کے ذریعے سے غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پروپیگنڈے کمزور ایمان کے حامل لوگوں کو فوری طور پر متاثر کر دیتے ہیں، جس کا مظاہرہ آپ پوری دنیا میں مسلم بلاکس کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہ مسلم ممالک تمام تر اسلحہ ہونے کے باوجود کیوں اتنے کمزور ہیں؟ سعودیہ نے تاریخ کا سب سے بڑا اسلحہ خریدا، سب سے بڑی ڈیل کی، اسلحہ آیا، جدید ترین اسلحہ آیا، لیکن چند ہزار حوثی مجاہد جوانوں کے مقابلے میں ان کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے۔ کہاں گیا وہ اسلحہ اور کہاں گئی اس کی تاثیر؟ صرف پروپیگنڈا، صرف پروپیگنڈا۔ اگر ہم اس پروپیگنڈے کے غبارے کو پھاڑ سکیں اور نکل سکیں اس پروپیگنڈے کے سحر سے، اپنی ہویت اور شناخت تک پہنچ سکیں، اپنی قوت بازو کو پہچان سکیں، مسلم معاشرے کے اندر موجود پوٹینشل کو جان سکیں، تو پھر ایک پورے ملک کو چند ہزار لوگ سربلندی دے سکتے ہیں اور استعمار کے مقابلے میں ایک بہت بڑی طاقت بنا سکتے ہیں۔ پاکستان ایٹمی ملک ہے۔ میں نے کئی فوجی صاحبان سے ان دنوں جو آئے تھے پریشان حالی میں کہ اب کیا ہوگا، یہ گزارش کی اور اب بھی کر رہا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک کو بھی جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے قوت بازو پر اعتماد ہے، اپنے سرمایہ پر جو کہ ہماری عوام ہے اس پر اعتماد ہے۔ بھوک شکست کا باعث نہیں ہے، لیکن امریکہ پر انحصار شکست کا باعث ہے۔ امریکہ اس وقت اپنے انہی پروپیگنڈا مشینریوں کے ذریعے سے ہماری جڑوں میں بیٹھ کر ہماری پالیسیز طے کرتا ہے۔ یہاں تک کہ تمام اداروں میں امریکی جاسوس اور ان کے گماشتے اور ان کے تنخواہ دار بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور پالیسیز پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں اس جال سے نکلنا ہے اپنے ملک کے اندر۔ جب تک ہم اس جال سے نہیں نکلتے اس وقت تک ہمیشہ ہمارے حوصلے پست رہیں گے، اگرچہ ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ ایک ایٹمی طاقت کو یو اے ای جیسے، سعودیہ جیسے امریکیوں کے جوتوں تلے پسنے والے حکمرانوں کے جوتوں پر کبھی بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن عملاً ہم نے دیکھا، اور جب دیکھا تو حقیقت ہے یہ، اللہ کو حاضر ناظر اور گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ دنیا میں پوری زندگی جتنی شرمندگی اس روز ہوئی شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہو کہ ہم پاکستانی چند ٹکوں کی خاطر اتنے کمزور ہو جائیں کہ
کہ یو اے ای جیسا ملک جو خود شیشے کے برتن میں رہتا ہے، ایک پتھر چلا جائے تو اس کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے، ایک میزائل گرے تو وہاں کے سارے انویسٹرز اگلی فلائٹ لے کے فوراً بھاگ جاتے ہیں، ایک حملہ ہو جائے تو ان کی کوئی حیثیت دنیا میں باقی نہیں رہتی۔ اس خطے کے اندر امریکی چوکیدار اور ان کے اردلی کی حیثیت سے وہ موجود ہیں اور ہم ان کے قدموں پر بیٹھ جائیں، اس سے زیادہ ذلت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ذلت ہمارے دو قومی نظریے کی بھی نفی ہے۔ پاکستان اگر دو قومی نظریے کے تحت وجود میں آیا ہے تو پھر مسلمانوں کی حکمرانی کا مطلب اللہ کی حکمرانی، قرآن کی حکمرانی، قرآن اور اللہ کی حکمرانی کا مطلب طاغوت، امریکہ، اسرائیل کی حکمرانی کا انکار، اور اس انکار کا مطلب یو اے ای جیسے اور سعودیہ جیسے غلام ممالک کے سامنے اپنی حیثیت اور طاقت کا اظہار نہیں ہے کہ ہم اس حد تک کمزور ہو جائے کہ چند ڈالروں کے عوض 22 کروڑ عوام کی حمیت، جرأت اور ان کے ایمان کا سودا کر بیٹھے اور سب کو غلام بنا لے، اس لیے کہ ہم ان پروپیگنڈوں کی زد پر ہیں اور خوفزدہ ہیں۔ اس لیے ہمیں زندہ قوم بننے کے لیے حوصلے سے کام لینا ہوگا، اور جس طرح سے عراق کے اندر ان عراقیوں نے جو اتنے عرصے سے مسلسل تباہی کا شکار ہے، اپنی پارلیمنٹ میں قانون پاس کیا کہ امریکیوں کو ہمارے ملک کو چھوڑ کر نکل جانا چاہیے۔ ہمیں چاہے پارلیمنٹ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے کوشش کرنی چاہیے کہ امریکیوں اور امریکیوں کے آلیے کاروں کے چنگل سے اس پاک اور مقدس سرزمین کو نکالیں، اور یہاں سے اس کا نکلنا ہی ہماری فتح بھی ہے، ہماری سربلندی کی علامت بھی ہے، اور اس پر ہمیں پوری توجہ دینی چاہیے، ہماری فوج کو بھی اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی۔ اگر یہ آپ کرتے ہیں تو آپ عزیز ہیں، آپ باعزت ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کر پاتے تو ذلت کی زندگی چاہے 100 سال کی زندگی ہو، وہ ذلت ہی ہے، اس میں عزت نہیں رکھا۔ اور اگر عزت کی زندگی آپ کو ایک رات کی بھی مل جائے تو وہ آپ کی پوری دنیا کے لیے کافی ہے۔ آج یہ جو ہیہات من الذلہ کا نعرہ ہے، نعرہ اپنی جگہ عالم انسانیت کی بیداری کا پیغام ہے اور عالم کفر کے مقابلے میں ایمان کا اظہار ہے۔ تو یہ چند لوگ لگائیں اور نہیں آواز میں لگائیں تو پھر نہ نعرے کا حق ادا ہوتا ہے نہ اجتماع کا حق۔ اگر آپ نے نعرہ لگانا ہے تو پھر مرد و زن مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ آواز بلند کریں، ہیہات من الذلہ، کی تھی اس کی اس ہدا صدائے حرمن پر بھی ایک دفعہ لبیک کہہ لیں، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ عزیزان گرامی، اسلام اور کفر کی اس جنگ میں سرحدیں معنی نہیں رکھتی، یہ ذہن میں رکھیے گا، سرحدیں معنی نہیں رکھتی۔ جب انگریزوں نے حملہ کیا تھا تو ہمارے فقہا اور مجتہدین خود کمر کس کر اسلحہ ہاتھ میں لے کر انگریزوں سے اپنی سرزمین کو بچانے کے لیے نکلے تھے، اس لیے کہ اسلام اور کفر کی جنگ میں کوئی سرحد نہیں ہوتی، وہ کفر سے جنگ ہے، اور ہر شخص کی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ کفر استعمال
مار طاغوت کے حملوں کے نتیجے میں میدان میں نکلے اور پوری طاقت کے ساتھ نکلے. اس لیے حملہ افغانستان پر ہو، حملہ سوریا پر ہو، حملہ یمن پر ہو، حملہ نائجیریا پر ہو، حملہ تیونس پر ہو، حملہ لیبیا پر ہو، حملہ عراق پر ہو، حملہ فلسطین پر ہو، میں منہی سے مسلمان، پہلے مسلمان ہوں پھر پاکستانی ہوں. سب سے پہلے میں نے اللہ کے احکام کی اطاعت کرنی ہے، اس کے بعد باقی مصلحتوں کو دیکھنا ہے. لہذا جب کسی مسلمان پر حملہ ہوگا تو پھر اس حملے کے مقابلے میں یا مجھے خود براہ راست جا کر مقابلے پر کھڑے ہو جانا چاہیے، یا پھر جو کچھ میری بس میں ہے، میرے توان میں ہے، میری طاقت میں ہے، وہ مجھے کرنا چاہیے تاکہ مجاہدین اسلام کے ساتھ اپنا نام بھی لکھوا سکوں اور عند اللہ میں معذور بھی نہ ٹھہروں. شہادت 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 حسین حسین شعار امام شہادت. لہذا ذہن میں رکھیے گا، یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پراکسی وار پراکسی وار پراکسی وار، نہیں، یہ پراکسی وار نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. واضح واضح کلیئر کٹ، ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے. اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوتی ہے، کشمیر سے جوان اٹھتا ہے انڈیا کے ظالم قابض نجس فوج کے خلاف، تو کیا وہ آپ کی پراکسی ہے؟ نہیں، وہ آپ کی پراکسی نہیں ہے، وہ اسلام کا مجاہد ہے، پراکسی نہیں ہے. اگر یمن میں جنگ ہوتی ہے اور اس میں اسرائیل، امریکہ اور سعودی جو یہ مثلث ہے، یہ اگر پوری طاقت لگاتے ہیں، یمن میں کوئی جا کر ان مظلوموں کی مدد کرتا ہے، تو یہ ایران کی پراکسی نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. اگر سیریا کے اندر داعش کے مقابلے کے لیے، داعش جو کہ عالم کفر کا نمائندہ گروہ ہے، جس نے اسلام کا نقاب اوڑھا ہوا ہے، جس کے پیچھے روح کفر کیا ہے، جس کی ٹریننگ امریکیوں، سعودیوں اور اسرائیلیوں کے ذریعے ہوتی ہے، جس کا اسلحہ امریکی اور سعودی فراہم کرتے ہیں، جن کی تمام تر تجہیزات اور ساز و سامان مغربی دنیا فراہم کرتی ہے، جن کی پروپیگنڈا مشینری مغربی دنیا کے تعاون سے ایسے چلتی ہے کہ دنیا کے 7 ارب سے زیادہ انسانوں تک آنے واحد میں ان کا میسج پہنچتا ہے، جو بظاہر اسلام کے نقاب میں ISS کے نام سے، دولت اسلامیہ کے نام سے آتے ہیں تاکہ اسلامی دنیا پر امریکی حملے کا جواز فراہم کر سکے. کیا اس سے لڑنا پراکسی وار ہے؟ یہ پراکسی نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے. حق اور باطل کی جنگ میں میں نہیں، میری پوری نسل قربان ہو جائے، مجھے تو فخر ہونا چاہیے. وہاں پر صرف یہ کسی سیرین کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف کسی عراقی کی ذمہ داری نہیں ہے. وہی داعش اب افغانستان آ چکی ہے، اور لانے والا کون ہے؟ امریکہ. جناب تشریف فرما ہے، تائید فرمائیں گے کہ کتنی بڑی تعداد میں امریکیوں نے لا کر انہیں افغانستان میں بسایا. کس کو؟ داعش کو. وہ داعش جس کے بارے میں چند دن پہلے ٹرمپ بڑے ہمدردانہ لہجے میں ایران سے کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، آؤ مل کر لڑیں. کس لڑائی کی بات کر رہے ہیں؟ داعش جو امریکہ کے فرنٹ لائن کے فوجی ہے، اس لیے کہ امریکی مقاصد اور منحوس مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ ہے. اگر وہ اسلامی مملکت کو تباہ کرنے کا باعث ہے تو اس سے لڑنے کے لیے کیا صرف قاسم سلیمانی نے ہی ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیا صرف سیرین جوانوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف اور صرف عراقی جوانوں کی ہے؟ نہیں،
یہ تمام دنیا کے ان آزاد منش مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جو قرآن پر، رسول پر ایمان رکھتے ہو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم سمجھتے ہو. سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے اس ذمہ داری سے نبرد آزما ہونے کے لیے چاہے کوئی بھی جائے، ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس سے ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے. نہیں کہ ان کو پراکسی وار کا حصہ بنا کر ان کو مطعون کیا جائے اور اس کو سیاسی جنگ قرار دیا جائے. نہیں، یہ سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ الہی اور طاغوتی طاقتوں کے درمیان جنگ ہے جس میں الہی طاقتوں کو غلبہ ملنا ہے. اور گزشتہ 40 سال کا سفر بتا رہا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسلام نے غلبہ پایا ہے اور کفر نے مغلوبیت کی راہ اختیار کی ہے. اور آخری منظر آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ان کے پاس اگر ہے تو صرف اور صرف فاکس نیوز جیسے، سی این این جیسے ان الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. میں منحص پاکستانی عرض کروں گا کہ پاکستان سے جن مسنگ پرسنز کی بات یہ کر رہے ہیں ابھی کئی لوگوں نے کی، یہ ایک حقیقت ہے کہ مسنگ پرسنز پاکستان میں موجود آزاد منش اور آزاد فکر کے لوگوں کا ایک بنیادی مسئلہ بن چکا ہے. یہ جو مسنگ پرسن ہے یہ کون لوگ ہیں؟ کبھی کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سیریا گئے اور واپس آئے. ان کا پورا ریکارڈ چیک کر لو، کیا وہ اس سے پہلے کبھی پاکستان کے اندر کسی طرح کی کسی بھی نوعیت کے حوالے سے غیر قانونی کسی ایک سرگرمی کا حصہ بنے ہیں؟ اگر انہوں نے کبھی پاکستان کے آئین اور قانون سے تصادم کی راہ اختیار نہیں کی تو پھر امریکیوں سے لڑنا ان کا شرعی حق ہے، امریکی گماشتوں سے لڑنا ان کا شرعی حق ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میں نہیں جانتا. لیکن اگر کوئی جاتا ہے اس عنوان سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، جو میدان جنگ میں جاتا ہے، ہمارے پاس بکے ہوئے قلم لکھتے ہیں کہ ان کو ڈالرز ملتے ہیں اس لیے یہ جاتے ہیں. ان بکے ہوئے قلم کے اہلکاروں سے پوچھنا چاہیے کہ تم کون سی قیمت لے کر یہ لکھ رہے ہو؟ جو لوگ انہیں کہتے ہیں کہ یہ ڈالروں کے لیے جاتے ہیں، اپنی زندگی گزارنے کے لیے کم ترین خرچہ اگر کہیں سے ملتا ہے تو یہ اس فرد کا حق ہے. لیکن وہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کہاں جا رہا ہے؟ وہاں جہاں پر اس کو واپس پلٹنے کی امید 1% شاید ہو. یعنی وہ موت کے لیے آمادہ ہو کر جا رہا ہے. کس سے لڑنے؟ کسی قانونی فورس سے نہیں، غیر قانونی فورس سے، جو اقوام عالم کی نگاہ میں غیر قانونی ہے، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق غیر قانونی ہے، جو دنیا کے تمام ممالک کے مطابق غیر قانونی ہے، جو خوف کی علامت ہے، چاہے پاکستان ہے، چاہے افغانستان ہے، چاہے کوئی اور ملک، چاہے یورپ. اگر اس سے لڑنے کے لیے کوئی گیا ہے تو پھر یہ اس کا جرم نہیں ہے، اس کا تمغہ ہے، اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح سے ہمارے بہت سارے جوان ایسے ہیں جو اس ملک کے اندر مختلف قسم کی دینی سرگرمیوں میں مبتلا تھے، مصروف تھے. ان کو ان سرگرمیوں سے روکنے کے لیے جس طرح کی کوششیں کی گئی اور کرتے رہے، آپ معلوم ہے خود میں 20-25 سالوں سے شکار رہا ہوں ہر طرح کے مقدمات کا. میں کہتا رہا بھائی کوئی ایک چیز ثابت کر دو جو تم بناتے ہو، صرف یہ کہ آپ جو کام کرتے ہیں یہ لوگوں کے اندر ایک نئی آگ پیدا کرتی ہے، اس کو روک دیں. یہ جرم ہے؟ نہیں، جرم نہیں ہے. پھر بس ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی مجبوریاں کیا ہے. یافس نبیل ہاشمی ایک ایڈوکیٹ، ایک وکیل، وہ بھی سپریم کورٹ کا وکیل، شریف النفس ترین آدمی، جس کے لیے خود سپریم کورٹ نے بھی آواز اٹھائی، وکلاء نے بھی آواز اٹھائی، بار نے بھی آواز اٹھائی. 6 مہینوں سے غائب ہے. اس کے بچے
بلکتے ہیں، بیوی پریشان ہے، والدین پریشان ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس طرح کے کتنے جوان ہیں. یہ ظلم ہے. آپ اپنے قوم کے ان جوانوں پر اعتماد کریں، اعتماد کرنا سیکھیں. یہ جوان آپ کے دشمن نہیں ہے، آپ کی قوت کا حصہ ہے. یہ جوان کفر کے خلاف ہیں. آپ کو وہ اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں، آپ ان کو اپنا سرمایہ سمجھیں. وہ اس ملک کے فرزند ہیں. اس ملک کے فرزند کی حیثیت سے وہ اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے بہترین خدمت اس ملک کی یہ ہے کہ اس ملک کو اغیار کے پنجوں سے چھڑا کر ایک آزاد، مستقل، سربلند اور باعزت قوم اور ملک کی حیثیت دے. یہ آپ کے لیے بھی سب سے بہترین رستہ ہے اور قوم کے 22 کروڑ عوام کے لیے بھی بہترین رستہ ہے. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. اس لیے قاسم سلیمانی کو آج خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اگر یہ اجتماع اکٹھا ہوا ہے تو یہ کسی سے پیسے لے کر اکٹھا نہیں ہوا، کسی کی خوشنودی کے لیے اکٹھا نہیں ہوا. یہ ایمان کا اظہار ہے، شوق شہادت کا اظہار ہے، حریت کا اظہار ہے، ظلم سے مقابلے کے اس سمبل کی حمایت کا اظہار ہے. اور یہ اعلان ہے کہ ایک قاسم سلیمانی نہیں بلکہ اس قوم کے ہر طبقے کے اندر جوانوں کے دلوں میں قاسم سلیمانی موجود ہے. اور اس کے بہتے خون نے ہماری قوم کے ہر جوان کے رگوں میں بہنے والے خون کے اندر قاسم سلیمانی کو زندہ کر دیا ہے. لہذا اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اس لیے کہ اللہ نے مجھ سے، آپ سے، ہم سے، سب سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ اپنے دین کو غلبہ دے گا. اور غلبے کی راہ مجاہدت بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جن جوانوں نے اس طرح سے قدم اٹھائے، چاہے وہ حماس کے جوان ہوں، چاہے وہ حزب اللہ کے جوان ہوں، چاہے وہ کتائب حزب اللہ ہوں یہاں پر عراق میں، چاہے وہ حوثی جوان ہو یمن میں، آپ دیکھیں گے وہ کسی بے گناہ کو نہیں مارتے، کسی بے گناہ کو ٹارگٹ کرنے کا نشانہ نہیں بناتے، کسی عوامی اجتماع میں دھماکے کبھی بھی نہیں کرتے، چونکہ یہ عقیدے کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے. وہ ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں تو کس کو کرتے ہیں؟ جو اصلی ترین شیطان ہو اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہو، جو لڑنے کے لیے میدان میں آیا ہو. یہ ان کے ایمان کی علامت ہے. ایسی فورسز پر اطمینان بھی رکھیں اور ان فورسز کی حمایت بھی کریں، اس لیے کہ مستقبل انہی فورسز کے ہاتھ میں ہے، استعمار اور اس کے گماشتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. آئندہ کا آنے والا دن اور زمانہ اسلام کے غلبے کا زمانہ ہے. مغلوبیت کا دور ختم ہو چکا. آج ہمیں چھپ چھپ کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ دور آ چکا ہے کہ ہم کھل کر کہیں کہ امریکہ اور اسرائیل مردباد ہے اور اسلام زندہ باد ہے. مردباد، مردباد امریکہ، مردباد، مردباد، مردباد امریکہ، مردباد. اب کھل کھلا کر اسلام کے مختلف طبقات کے درمیان زنجیر بنا کر انہیں ایک دوسرے سے جوڑنے کا وقت آ چکا ہے. اور اپنے مکتب کے اندر مختلف حلقوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا وقت آ چکا ہے. اگر اس موقع پر کوئی ادھر ادھر کی بات کرے گا تو یا یہ اس کی نادانی ہے یا پھر اس کی دین شناسی میں کوئی مشکل ہے، ورنہ کوئی بھی ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکتا. میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا چونکہ پھر قبلہ سے جواد نبی صاحب نے بھی تقریر کرنی ہے، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن آج کے اس اجتماع کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے محافظ، پاکستان کا پاسبان اور 22 کروڑ عوام کا ترجمان بننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.